تو مدد ہم کس سے مانگا کریں؟ اللہ سے مانگا کریں. مخلوق سے مدد مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. مخلوق مدد نہ مانگے، اللہ سے مدد مانگے جو حقیقت میں انسان کی ہر حال میں مدد کر سکتا ہے. مخلوق تو کبھی مدد کے لیے آ جائے گی اور کبھی کہے گی بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو قرض دے دوں، میرے حالات ساتھ نہیں دے رہے، میرا کاروبار ساتھ نہیں دے رہا، میری مجبوری ہے، میرے گھر والے ساتھ نہیں دے رہے. تو مخلوق تو مجبور ہوتی ہے، دوسرے کی مدد نہیں کر سکتی. ایسے مجبوروں سے مدد کیا مانگنا؟ مدد اس سے مانگو جس کو کوئی مجبوری نہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کی چاہے ہر حال میں مدد کر سکتا ہے. اس کے بعد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے. چنانچہ سب سے اہم چیز جو انسان کو مانگنی چاہیے وہ ہدایت ہے. اللہ سے یہ دعا مانگے اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما دیجیے. چنانچہ قرآن مجید میں ہدایت کے جتنے مضامین تھے وہ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر سمٹ کے آ گئے. اب اللہ نے آگے بتا دیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ صراط القرآن والحدیث، قرآن اور حدیث کے راستے پہ چلنا وہ سیدھا راستہ ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تیرا انعام ہوا. وہ بندے جس راستے کے اوپر چلے ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی اقتداء کریں گے، ان کی پیروی کریں گے. تو نیک بندوں کی پیروی کرنے کو سیدھا راستہ بتایا گیا. اس لیے ہم جو اپنے بڑوں کی اقتداء کرتے ہیں حقیقت میں ہم اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ وہ نیک بندے کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا 4 ہیں، ان کی عبادت ان کی پیروی کرنا. کون سے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان 4 کی بات ماننا، ان کے راستے کے اوپر چلنا تو سیدھے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ گے. تو 4 کی ماننا اور 4 کی مت ماننا. اللہ وہ 4 جن کی نہ مانے وہ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ جن پر غضب ہوا اور جو راستے سے بھٹک گئے وہ 4 لوگ ہیں، ان کی نہ ماننا. اللہ 4 کی تفصیل کر دیجئے. اللہ فرماتے ہیں وہ ہیں یہود اور نصارہ اور مشرکین اور ملحدین. یہ 4 لوگ ہیں، ان کے راستے پہ بالکل نہیں جانا تم نے. تو 4 کی ماننی ہے، 4 کی نہیں ماننی. جن کی ماننی ہے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور جن کی نہیں ماننی وہ ہیں یہود، نصارہ، مشرکین اور ملحدین. اللہ تعالی ہمیں ان 4 مغضوب علیہم لوگوں کے راستے پر قدم اٹھانے سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے چونکہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ سورہ بقرہ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا نماز میں پڑھنا لازم کر دیا. فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے. ہم جب نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ کے مضمون پر غور کریں اور سوچیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا اور ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے. اب ایک اور نقطہ، آخر اللہ تعالیٰ کو نماز اتنی پسند کیوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور جو بندہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے کاموں کا ذمہ دار بنے گا. اللہ اس کے کاموں میں اس کی مدد کرے گا اور اس کی اللہ تعالیٰ ہر حال میں جو ہے وہ پشت پناہی فرمائیں گے. تو نماز آخر اتنی پسند کیوں ہے؟ اللہ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ علماء نے اس کا جواب دیا کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو اس سے شکل جو ہوتی ہے نا وہ احمد کے لفظ کی بنتی ہے. قیام میں ہماری حالت الف کی مانند ہوتی ہے، رکوع میں ہماری حالت ہا کی مانند ہوتی ہے، اور سجدے میں ہماری حالت میم کی مانند ہوتی ہے، اور اتحیات میں ہماری حالت دال کی مانند ہوتی ہے. اب سب ارکان کو جمع کرو تو کون سا لفظ بنا؟ احمد کا لفظ بنا. اور احمد اللہ کے محبوب کا نام ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نماز میری پڑھ رہا ہے لیکن تیرا جسم میرے محبوب کے نام کی شکل بنا رہا ہے، تو مجھے میرے محبوب کی یاد دلا رہا ہے. اس حال میں مجھے تیرے اوپر بھی پیار آ رہا ہے، تجھ سے بھی مجھے محبت ہو گئی. پھر سجدہ جو ہے نا
یہ نماز کے اندر سب سے اہم پوزیشن ہے کہ بندہ اپنی پیشانی اللہ کے سجدہ فنا کی مانند ہے اور سجدے سے اٹھنا بقا کی مانند ہے. اس لیے سجدے کی بڑی اہمیت ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی کسی کے قدموں پہ جا پڑے منت سماجت کرتے ہوئے، بندہ اپنے پروردگار کے قدموں پہ جا پڑتا ہے، اس کے سامنے سر کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، اے اللہ مجھ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی تو مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا. اور یہ دنیا میں سجدہ کرنے کی سعادت جس کو نصیب ہوگی، آخرت میں بھی وہی سجدہ کر سکے گا. قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور پھر ان کے سامنے ساق کی تجلی فرمائیں گے، یوم یکشف عن ساق. اور جب تجلی فرمائیں گے تو جو نمازی ہوں گے وہ سارے سجدے میں جا پڑیں گے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے ان کی کمر جو ہوگی نا وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، اور وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے، وہ سجدے سے محروم ہو جائیں گے. ہم دنیا میں غیب کے سجدے کرتے پھر رہے ہیں، دنیا میں غیب کا سجدہ ہے، معبود سامنے تو نہیں ہے، مگر ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمیں ایسا بھی سجدہ اللہ عطا فرمائیں گے کہ جب اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا، اس کی ذات کا دیدار ہوگا، اور اس وقت ہم شہود کا سجدہ کریں گے. وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو شہود کا سجدہ کریں گے اور اللہ سے اس کی نعمتوں کو پانے والے بن جائیں گے. اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے فرشتے پوچھیں گے اور تمہیں جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں تھا، تم کیا کرتے تھے جو جہنم میں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم بے نمازی تھے، اس لیے ہمیں جہنم میں بھیجا گیا. تو جہنم میں جانے کی جو بڑی وجہ ہوگی وہ بے نمازی ہونا ہے. اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. عورتیں نماز میں سستی کرتی ہیں، گھر کے کاموں کی وجہ سے نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک نقطہ یاد کر لیجئے کہ اگر نماز پڑھنا اور یا کوئی کام کرنا دو آپشن سامنے آئیں تو ہمیشہ نماز پہلے پڑھیں، کام کو پیچھے چھوڑیں. لوگوں کی عادت ہوتی ہے اور جی یہ کام کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے. نہ نہ نہ، یہ بڑی غلطی ہے. پہلے نماز پڑھیں پھر کام کریں. عورتیں یہی تو کہتی ہیں میں مہمانوں کو چائے دے دوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں، اور مہمانوں کو چائے دیتے دیتے نماز قضا ہو جاتی ہے. میں یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی، اور اس کام کے کرتے کرتے نماز قضا ہو جاتی ہے. تو عورتیں یہ بات توجہ سے سنیں، جب نماز اور کسی کام کے درمیان چوائس آئے تو کس کو چوز کرنا چاہیے؟ نماز کو چوز کرنا چاہیے، نماز کو مقدم کرنا چاہیے. ہم نماز کو چوز کریں گے، اللہ اس کے بدلے دنیا کے کاموں میں ہماری مدد. ہم ایک مرتبہ پشاور سے واپس اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، اول وقت تھا. میں نے دوستوں کو کہا کہ بھئی نماز کے لیے روکو، پہلے نماز پڑھیں گے پھر آگے سفر کریں گے. مسجد چھوٹی سی تھی، 10-12 بندے نماز پڑھ سکتے تھے اور 5-7 تو ہم ہی تھے. ہم نے نماز پڑھنی شروع کی، اتنے میں ایک اور گاڑی والے آ کے رکے. 4-5 بندے تھے، سب داڑھی والے، ایسے لگتا تھا جیسے جماعت میں جانے والے بندے ہوں. ان میں سے 2 بندے گاڑی میں سے نیچے اتر آئے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں. ایک نے کہا یار چھوٹی سی مسجد ہے، تنگی ہوگی، آگے کوئی 50 میل کے فاصلے پہ ایک بڑی مسجد ہے، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے. تو اس کے کہنے پہ جو مسجد میں آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے اور وہ گاڑی والے چلے گئے. ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہم اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے. ہم 5 کلومیٹر آگے آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو کار میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کار بالکل تباہ ہو گئی تھی، اور کھڑے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اس میں سے 2 بندے فوت ہو گئے تھے. اب بتائیں کہ ان لوگوں نے وقت کی نماز ادا نہیں کی تھی. اگر چھوٹی مسجد میں نماز پڑھ لیتے اور پھر موت آتی تو وقت کی نماز ادا کر کے موت آتی. اب ان کو نماز پڑھے بغیر موت آ گئی. اس لیے جب نماز کا وقت آئے پہلے نماز پڑھیں پھر باقی جو بھی کام ہے وہ کریں. اور اگر اس طرح کریں گے تو اللہ مدد کریں گے. ایک عرب کا واقعہ سن لیں، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ وہ دیہاتی آدمی تھا اور اس کا نہری پانی کا معاملہ تھا اور زمین میں پانی دینے کا مسئلہ تھا. تو بیوی نے کہا دیکھیں فصل خشک کھڑی ہے، آپ پہلے پانی دے دیں اور پھر آپ اگر نماز کا وقت بچے تو جائیں، ورنہ اگر جمعہ کا ادا بھی ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. اس نے کہا ہرگز نہیں، میں جا کے جمعہ پڑھوں گا اور پھر بعد میں آ کے دیکھوں گا پانی کا وقت بچتا ہے یا نہیں بچتا.
دونوں وقت ایک جیسے تھے، ادھر جمعے کا وقت تھا، ادھر پانی کا وقت تھا۔ خیر بیوی چپ ہو گئی۔ اب جب وہ جمعے کے لیے نکلنے لگا نا تو پتہ چلا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ کہیں بھاگ گیا تھا۔ تو بیوی نے پھر شور مچایا، دیکھیں ہمارے پاس اونٹ اتنا قیمتی ہے، سواری کے کام آتا ہے، اور ہم دوسرا اونٹ تو خرید نہیں سکتے، اونٹ کہیں کھل کے چلا گیا ہے، ابھی تو قریب قریب ہوگا، آپ اونٹ کو ڈھونڈ لیں، مل جائے گا، جمعہ بعد میں پڑھ لینا، زور پڑھ لینا اور اونٹ کو تلاش کر لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں پہلے جمعہ پڑھوں گا، بعد میں آ کے اونٹ کو تلاش کروں گا۔ وہ بندہ خیر جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، جب جمعہ پڑھ کے گھر واپس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ دروازے کے اوپر بندھا ہوا ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا یہ اونٹ کیسے آیا؟ بیوی کہنے لگی میں گھر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی کہ مجھے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، میں نے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ 4-5 کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ اونٹ بھاگتا ہوا اپنے گھر واپس آ رہا تھا۔ جب یہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی مہار پکڑ کے دروازے کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ نے کتوں کے ذریعے سے اونٹ کو ویسے ہی گھر پہنچا دیا۔ اس نے کہا چلو اللہ نے میرا ایک کام تو کر دیا، اب میں جاتا ہوں اور جا کے زمین کو پانی بھی لگاتا ہوں۔ اللہ کی شان جب وہ پانی لگانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے، اس کی پوری زمین کو پانی لگا ہوا ہے۔ وہ بڑا حیران کہ یہ پانی کیسے لگ گیا میری زمین کو۔ ابھی وہیں کھڑا تھا کہ اس کا جو ہمسایہ تھا نا دیہاتی، وہ آیا زمیندار اور کہنے لگا بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے اپنی زمین کو پانی لگانا تھا، میرا نمبر پہلے تھا، آپ کا نمبر بعد میں تھا۔ جب میں نے اپنے زمین کو پانی لگایا تو میرے اور تمہارے زمین کے درمیان جو سوراخ بنا ہوا تھا نا وہ کھلا ہوا تھا، مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، میں اپنی زمین کو پانی لگاتا رہا، جب لگا کے دیکھا تو تمہاری زمین کو پورا پانی لگ چکا تھا۔ اللہ نے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بدلے اس کی زمین کو پانی بھی لگوا دیا اور اس کے اونٹ کو بھی واپس گھر پہنچا دیا۔ ہم اگر نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو سنواریں گے اور ہماری سرپرستی فرمائیں گے، اس لیے نماز کو اہمیت دینی چاہیے اور ہرگز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکی سہی، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے دل میں مگر دنیا میں ہے تو فراق نہ۔ میری زندگی تو فراق ہے وہ ازل سے دل میں مکی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے رگ جاں سے لاکھ کری سہی۔ بندہ دعا مانگتا ہے اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، حج عمرے کی سعادت عطا فرما۔ کئی مرتبہ سعادت نہیں ملتی تو شاعر کہتا ہے تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیرے راہ گزر کی زمین سے ہی، تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیرے راہ گزر کی زمین سے ہی، ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی صحیح۔ اللہ سجدہ کرنا ہے نا، وہاں جا کے نہیں کر سکے تو یہاں پہ جو سجدہ کرتے ہیں۔ اور آخر پہ کہتے ہیں سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے۔ آج دنیا میں ہم غیر کے سجدے کر رہے ہیں، اللہ ہمیں قیامت کے دن دیدار کے ساتھ سجدہ عطا فرمائیں گے۔ سرے طور ہو سرے حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ اللہ ملنے کا وعدہ تو کرے، کہیں ملنے کا وعدہ کرے، کبھی ملنے کا وعدہ کرے، ہم انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں مگر ہم آپ کا دیدار کر کے رہیں گے اور قیامت کے دن آپ کے قدموں پہ سر سجدے میں ڈال کر رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کا پکا پابند بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، پابند بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، پابند بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، پابند بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد